خوش آمدید قدیم دستان ہاؤس میں۔ زمانے کی مٹی کئی صدیوں کے راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھتی ہے۔ کچھ کہانیاں وقت کی دھول میں دب ضرور جاتی ہیں، مگر ان کی گونج تاریخ کے پتھروں سے آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ انہی گونجتی آوازوں میں سے ایک آواز ہے، دو بھائیوں کی کہانی، تاج اور تسبیح کی کشمکش، غرور اور رحم کی جنگ، اور اس سفر کی جس نے ایک سلطنت کو بربادی سے اٹھا کر دوبارہ روشنی کی طرف لوٹایا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہتیں تلواروں سے بنتی ہیں، مگر سنبھلتی دلوں سے ہیں، اور دل وہی جیتتا ہے جس میں رحم باقی ہو۔ یہ وہ قصہ ہے جو آج بھی سننے والے کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ایک ایسی سلطنت کا جس کے محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے، اور ایک ایسی آزمائش کا جس نے دو بھائیوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اب کہانی یوں شروع ہوتی ہے۔ 400 سال پہلے کی وہ دھوپ اور سائے والی دنیا ایسی تھی جہاں تلوار کی چمک اور چراغ کی نرم روشنی انسانوں کی تقدیریں بناتی تھی۔ رات کے اندھیروں میں مشعلیں جلتی رہتی، اور محلوں کی پتھریلی دیواروں پر ہوا کی سرسراہٹ ایک خاموش موسیقی بن کر گونجتی تھی۔ اسی دور میں سلطنت زامور اپنی شان و شوکت پر تھی۔ اس کی شاندار عمارتیں، سنگ مرمر کے محلات جن کی چھتیں ستاروں کو چھوتی محسوس ہوتی، بازار جن میں دور دراز قافلے سونا، ریشم، یاقوت، مشک اور اگربتیاں لاتے تھے، سپاہی جن کے قدموں سے زمین کانپتی، اور عوام جن کے چہروں پر بادشاہ کے عدل کی وجہ سے سکون نمایاں ہوتا۔ یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو زمانوں تک زبان زدے خاص و عام رہنے کے لیے کافی تھی۔ اس سلطنت کا مرکز، اس کا دل بادشاہ ذوالفقار تھا، انصاف پسند، نرم دل، مضبوط ہاتھوں والا اور بردبار حکمران، جسے لوگ صرف بادشاہ نہیں بلکہ باپ سلطنت کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ذوالفقار کے گھر میں 2 شہزادے تھے جن کی شخصیتیں اور راستے اتنے مختلف تھے جتنی شام اور صبح میں فاصلہ۔ بڑا بیٹا بہرام تلوار کا ماہر تھا، گھوڑے کی پشت پر جیسے بجلی دوڑتی، ریاست کا وارث، بلند حوصلہ اور سخت مزاج، ہر شے کو طاقت، حکم اور جنگ کے زاویے سے دیکھتا۔ بچپن سے سنا گیا تھا اسے کہ تم ایک دن بادشاہ بنو گے، اور وہی الفاظ اس کے دل میں غرور کی ہلکی سی چنگاری بن گئے تھے۔ چھوٹا بھائی نایاب نرم دل اور روحانی طبیعت کا مالک تھا۔ کتابوں، بزرگوں اور صوفیوں کی صحبت میں وہ وقت گزارنا پسند کرتا، محل کی چمک دمک کو دل میں جگہ نہ دیتا، اور گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتا۔ اس کی خاموشی میں بھی کسی دعا جیسی مٹھاس رہتی۔ اس کے چہرے پر جو پرسکون روشنی تھی وہ تخت کی سونا چاندی سے کہیں اوپر تھی۔ محل کے لوگوں کی زبان پر یہی گھومتا رہتا کہ ایک کے ہاتھ میں تاج کی چمک ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں تسبیح کا نور۔ یوں دونوں بھائی بچپن میں بہت قریب تھے، مگر قسمت نے جیسے رفتہ رفتہ ان کے لیے 2 الگ راستے طے کر دیے تھے۔ ایک دن بادشاہ کی صحت بگڑ گئی اور محل میں ایک اداسی سی چھا گئی۔ ایک شام جب عود اور لکڑی کی خوشبو فضا میں گھل رہی تھی، بادشاہ نے دونوں بیٹوں کو اپنے قریب بلایا اور صمیمی مگر کمزور لہجے میں کہا کہ بہرام، تم میری حکومت کا وارث ہو، اور نایاب، تم میری دعا کا وارث ہو۔ اس کے منہ سے جو نصیحت نکلی وہ سادہ مگر گہری تھی۔ کبھی غرور مت کرنا، دولت اور طاقت ناپائیدار ہے، اصل سلطنت انسان کے دل میں ہوتی ہے، جس دل میں رحم ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ چند دنوں کے اندر وہ رخصت ہو گیا اور تاج بہرام کے سر پر سج گیا، مگر تاج ساتھ لایا غرور کی ہوا بھی لے آیا، اور بہرام کی طبیعت میں وہ تبدیلی آئی جس کا آغاز شکوک و شبہات اور آخرکار دوری پر منتج ہوا۔ بادشاہ بنتے ہی بہرام نے محل میں بڑے جلوس، شاہانہ دعوتیں، سونے کے دروازے اور یاقوتی کرسیاں منگوائیں۔ ہاتھیوں کے جلوس نکالے گئے اور نئے وردیوں میں سپاہیوں کی صفیں سج گئیں، مگر ہر نعمت کے پیچھے خزانہ خالی ہوتا گیا۔
نایاب نے بڑے ادب اور عاجزی سے متواتر کہا کہ رعایا پر رحم کرو، بیت المال کمزور ہو رہا ہے اور اللہ کا خوف رکھو۔ بہرام نے مغرور انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ سلطنتیں رحم سے نہیں تلوار سے چلتی ہیں۔ نایاب جانتا تھا کہ نصیحت اس دروازے کو نہیں کھولتی جو غرور نے بند کیا ہوتا ہے، اس دروازے کو آزمائش کھولتی ہے، اور آزمائش آ گئی۔ 1 سال ایسا گزرا جب آسمان نے بارش روک دی، زمین پھٹی پڑی، کھیت بھسم ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، اور رعایا بھوک، پیاس اور بیماری کی وجہ سے نڈھال ہونے لگی۔ نایاب اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی دیکھ بھال کرتا، بچوں کو روٹی دیتا، بیماروں کے پاس بیٹھتا اور ہر رات اللہ سے فریاد کرتا۔ بہرام محل کے بلند برجوں سے نیچے کھڑے انسانوں کو دیکھتا اور کہتا، یہ لوگ تو ہمیشہ روتے رہتے ہیں، ان کی بھوک بادشاہ کا مسئلہ نہیں۔ اس بیان سے موم ہوتا تھا کہ تخت اس کے نزدیک محض ایک اثاثہ نہیں بلکہ ہمیشہ کی ملکیت جیسا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی دوران بزرگ شہر شیخ ضمیر الدین قصر شاہی آئے اور بہرام کو ڈرانے کے انداز میں کہا کہ جب رعایا بھوک سے مرتی ہے تو تخت کے نیچے فرشتے لرزنے لگتے ہیں، خاک سے اٹھنے والا طوفان محلات کو گرا سکتا ہے۔ بہرام نے سختی دکھائی اور نایاب نے شیخ کے ہاتھ کو تھام کر دعا کی التجا کی کہ بھائی کے دل سے دنیا کا پردہ اٹھ جائے۔ مگر جب لوگوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز نایاب بن گیا تو بہرام کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ منظر کہ بچے نایاب کو دیکھ کر دوڑتے، عورتیں اس کے ہاتھ چومتی اور بزرگ اس کے قدموں میں آ کر دعائیں دیتے، بہرام کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک رات اس نے حکم دیا کہ نایاب کو سلطنت سے نکال دو کیونکہ وہ مجھے کمزور کر رہا ہے۔ اسی حکم کے جواب میں محل خاموش ہو گیا، خادمائیں رونے لگیں اور ایک بوڑھی نے کہہ کر فضا میں رتت بھر دی کہ بھائی میں دشمنی اچھا نہیں۔ بہرام نے تلوار کی نوک سے زمین پر ضرب لگا کر اپنے حکم کی سختی کو نافذ کیا، اور اسی رات نایاب خاموشی سے نکل گیا، بس ایک تسبیح ہاتھ میں اور اللہ پر پختہ یقین دل میں لیے۔ نایاب کے جانے کے بعد چند ماہ میں ہی سلطنت زوال کی جانب بڑھنے لگی۔ خزانہ خالی ہو گیا، دشمن سرحدوں پر حملے شروع کر دیے، رعایا بغاوت کے قریب پہنچی اور وباؤں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہرام کے قیمتی محلات اور سونے کی دیواریں بے معنی ہو گئیں۔ ایک رات جب وہ تنہا محل کے ستون کے سائے میں کھڑا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتا تھا، اسے باپ کی وہ نصیحت یاد آئی کہ اصل سلطنت دل کی ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹ کر بولا کہ میں اپنے بھائی کو ڈھونڈوں گا، شاید اسی کے قدموں میں میری نجات ہو۔ اس پشیمانی کی شدت نے اسے راہ صحرا دکھائی۔ لمبی تلاش کے بعد بہرام ایک چھوٹے کریے پہنچا جہاں گرد مٹی، بھوک اور بیماری تھی، مگر انہی مشکلات کے بیچ ایک نور چمکتا تھا، نایاب۔ وہ ایک بچے کو پانی پلا رہا تھا، زخمی کے زخم دھو رہا تھا، بوڑھی کے لیے لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور ہر چہرے پر امید کی روشنی اٹھتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو بادشاہت میں شاید نصیب ہی نہ ہوتا۔ بہرام گھوڑے سے اترا، دوڑا اور بھائی کے قدموں پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو نایاب، میں اندھا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور نایاب نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا کر کہا کہ بھائی، دشمن نہیں ہوتا، میں نے تمہیں اسی رات معاف کر دیا تھا جب تم نے مجھے نکالا تھا۔ بہرام کی آنکھوں سے سجدے جیسے آنسو بہہ نکلے۔ اس وقت نہ تاج کا وزن نہ تخت کی چمک اس کی حقیقت تھی، بلکہ بھائی کی معافی اور اس دل کی روشنی تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب دونوں بھائی واپس سلطنت پہنچے تو سڑکیں مشعلوں سے روشن اور عوام کے چہروں پر امید نمایاں تھی۔ واپس آ کر بہرام نے تاج اٹھایا، اسے دیکھا اور اعلان کر دیا کہ تاج کا اصل حقدار اس کا بھائی نایاب ہے۔ حکومت تلوار سے نہیں بلکہ رحم سے چلتی ہے۔ نایاب نے عاجزی سے کہا کہ بہرام حکمرانی کا حق رکھتا ہے، مگر وہ خود تاج نہیں پہنے گا، اس کا تاج اس کے رب کا ذکر ہے۔ دونوں نے مل کر سلطنت کو سنبھالا، ایک نے طاقت اور عدل کے فیصلے کیے، دوسرا دل کی قوت اور رحم سے لوگوں کا خیال رکھا۔
اسی اتحاد نے زامور کو پھر سے تابناک کر دیا اور وہ دنیا میں ایک مضبوط مگر محبت بھری سلطنت کے طور پر ابھرا۔ برسوں بعد جب دونوں بوڑھے ہو گئے تو ایک مرید نے ان سے زندگی کا سب سے بڑا سبق پوچھا۔ بہرام نے آہ بھر کر کہا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ اپنی خوبیوں کو خود کھو بیٹھتا ہے۔ نایاب نے مسکرا کر کہا کہ معافی دل کو زندہ کر دیتی ہے اور جو دل معاف کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ آخر میں دونوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ تاج عارضی ہوتا ہے مگر تسبیح دل میں ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ اس نصیحت کے ساتھ کہ حقیقی عظمت وہ ہے جو دل میں رحم، عاجزی اور محبت کے ذریعے پروان چڑھے۔ اس پوری داستان سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ سلطنتیں پتھروں اور محلات سے نہیں بنتی بلکہ دلوں سے بنتی ہیں۔ تلواریں حکومتیں بنا سکتی ہیں مگر قائم صرف رحم اور انصاف رہتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان طاقت ملنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دولت اور حکومت کبھی کسی کا اصل مقام نہیں بتاتی۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، چاہے وہ شہزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ رحم وہ چراغ ہے، گدوں میں روشن ہو تو پوری سلطنت جگمگا اٹھتی ہے۔ جو دل عاجزی سے خالی ہو جائے، اس کا تاج بھی اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کرنے والا خود بھی ایک دن اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ تخت اور تاج کبھی مستقل نہیں رہے، یہ آزمائش ہے، انعام نہیں۔ انسان جب دوسروں کے سہارے کو حقیر سمجھنے لگے تو اس کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ دنیا کی حکومت انسان کو مضبوط دکھا سکتی ہے مگر کمزور بنا سکتی ہے۔ اصل حکومت دلوں پر چلتی ہے، زمینوں پر دو نہیں۔ محبت وہ طاقت ہے جو جنگوں سے بڑی سلطنت بنا سکتی ہے۔ رحم وہ دریا ہے جس میں ڈوب کر بھی انسان بچ جاتا ہے۔ نایاب کی طرح جینے والے لوگ وقت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ بہرام جیسے لوگ جب بدل جائیں تو قومیں دوبارہ جی اٹھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی شکست اس کا اپنا اندر ہے۔ معافی وہ کنجی ہے جو قید نفس کے سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ بھائی کبھی دشمن نہیں ہوتا، دوریاں صرف دلوں کا دھوکہ ہوتی ہیں۔ طاقت انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے، رحم اسے نجات دیتا ہے۔ زوال ہمیشہ غرور سے شروع ہوتا ہے، کامیابی وہاں آتی ہے جہاں دل میں سچ کا دیا جلتا رہے۔ وہ شخص بلند ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنے ساتھ بلند کرے۔ نایاب کا نور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ بادشاہت وہ نہیں جو سر پر رکھی جائے بلکہ وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ خدمت انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، چاہے وہ تاج نہ بھی پہنے۔ دنیا کا ہر امتحان ہمیں اندر سے مضبوط یا کمزور کر کے جاتا ہے۔ صبر وہ دروازہ ہے جس کے پار روشنی ہی روشنی ہے۔ بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ وقت آنے پر پھولوں کی طرح مہک اٹھتی ہے۔ تقدیر بدلتی ہے مگر اخلاق نہیں بدلنا چاہیے۔ دوسروں کے آنسو پوچھنے والا کبھی خود تنہا نہیں رہتا۔ رحم کرنے والا دراصل خدا کی صفت کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے۔ غرور کرنے والا اپنی روح سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کا چہرہ نہیں، دل کی چمک اصل پہچان ہوتی ہے۔ بادشاہ وہ نہیں جو لوگوں کو ڈرائے بلکہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں سے ڈر کو نکال دے۔ رحم دل انسان کے قد میں جہاں بھی پڑیں وہاں زندگی پھوٹتی ہے۔ اللہ کے بندے وہی ہیں جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ جس دل میں ذکر ہو وہاں شکایت نہیں رہتی، جس دل میں نور ہو وہاں نفرت نہیں رہتی۔ تاج سر پر بھاری ہو سکتا ہے مگر تسبیح ہاتھ میں ہمیشہ ہلکی لگتی ہے۔ تسبیح دل کو نرم کرتی ہے،
تاج دل کو سخت کر دیتا ہے۔ محبت سے دیا گیا ایک گھونٹ پانی بھی خزانے سے قیمتی ہوتا ہے۔ غرور سے دیا گیا خزانہ بھی بے وقت ہو جاتا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی روح کو پالنا چاہیے۔ جب انسان کی نیت صاف ہو، راستے خود آسان ہوتے جاتے ہیں۔ راحت دل کے سکون میں ہے، محلات کے سونے میں نہیں۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی، اس کے پیغام نے آپ کے دل کو چھوا، یا اس کہانی نے آپ کو کسی لمحے کے لیے بھی حقیقت کا آئینہ دکھایا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہے، بلکہ ایسی مزید روحانی، اخلاقی اور تاریخی کہانیوں کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہماری اگلی روشنی بھری کہانی کے سفر میں ہمارے ہمسفر بن جائیں۔